رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز دوستو، ہم پچھلے 2 جمعوں سے دعاؤں کے سلسلہ میں بات کر رہے ہیں کہ جب انسان کسی مشکل میں آ جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ تو یہ دعائیں حقیقت میں اللہ پہ یقین کا نام ہے۔ کوئی بھی کام جب ہم یقین کے محکم کے ساتھ کرتے ہیں، پکا یقین، تو وہ کام اللہ تبارک تعالی ہمارے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اس میں کوئی 12-14 دعاؤں کی آج ہم بات کریں گے، شارٹ سی۔ سب سے پہلی دعا، اگر موذی جانور کوئی کاٹ لیتا ہے تو اس کی دعا ہے اعوذ بک من کلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جس طرح سے ابھی مس نے کہا ہے کہ دعائیں عربی یاد نہیں رہتی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ساری زبانیں ہیں، اللہ کسی زبان کے محتاج نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی وقت عربی یاد نہ رہے تو آپ اردو، پنجابی، سرائکی، جس زبان کو آپ سمجھتے ہیں اس زبان میں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمانے والے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ میں ایک جگہ ایک بزرگ سے ملا تو مجھے اس ایک لائن میں لگا ہوا تھا کچھ لینے کے لیے، کافی دیر تک وہاں لائن میں رہنا تھا۔ تو میں وہاں لائن میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ بہت پیارے روشن چہرے والے بزرگ کوئی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو مجھے عادت ہے ایسے لوگوں سے ملنے کی، میں ان کے پاس گیا کیونکہ مجھے وہاں کافی وقت لگنا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، بابا جی کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے، میں تو بیٹا کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تجھے معافی پسند ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو میری معافی کو قبول فرما لے۔ دیکھیے کتنی آسان سی دعا ہے اللہ کے حضور، لیکن یہ تو اردو میں دعا ہے، آپ پنجابی، سرائکی، جس زبان کو آپ سمجھتے ہیں آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو گویا دعا مانگنے کے لیے عربی کا محتاج نہیں ہے، لیکن عربی بہترین زبان ہے دعا مانگنے کی، کیونکہ روز قیامت ہم سب کی زبان عربی ہوگی، ہر انسان کی زبان عربی ہوگی، اور اللہ کے حکم سے اس کو عربی آتی ہوگی اور عربی کی سمجھ بھی آتی ہوگی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی زبان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، تو اس سے ہمیں انس اور محبت بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک دفعہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو ان کے پاس ایک صحیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آیا، اس کو پڑھ رہے تھے۔ تو دین اسلام میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ جب قرآن پاک کا نزول ہو گیا ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، تو پچھلی کتابوں کو آپ تقویت نہ دیں۔ ویسے پڑھنے کی اجازت ہے، سمجھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ کی فاؤنڈیشن سٹرونگ ہو، جس کی فاؤنڈیشن سٹرونگ نہ ہو وہ انسان رستہ کھو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صحیفہ پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے بات سے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ ان کے چہرے کے تاثرات سے سمجھ آتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں یہ صحیفہ پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور اس وقت ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد رسول النبی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کہا یہ بہترین دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی، روز قیامت بھی۔ تو یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہم اذان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مقام محمود والی دعا ہم پڑھتے ہیں، نہیں آتی کسی کو، تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، بہت ہی مزیدار بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کچھ لوگ ہم تھوڑے سے بھٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دعائیں کیا ہیں، یہ تو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ تو اتنی بے یقینی کے ساتھ بھی ایک دعا پڑھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کام کر دیتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ حسبی اللہ علیہ توکلت وہو علی کل، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا آپ بے یقینی سے پڑھ رہے ہیں، لیکن 11 بار پڑھیے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ کو چھوڑے بغیر اگر یہ دعا پڑھتے ہیں، مختلف جگہوں پہ آپ کو منزلوں میں، کتابوں میں یہ دعا مل جاتی ہے، تو آپ اس کو پڑھیے 11 بار اور اپنے اوپر پھونک لیجئے۔ یقین بھی نہیں ہے کہ یار ان سے کیا ہوتا ہے، الفاظ سے کیا ہوتا ہے، پھر بھی اللہ آپ کے کام کر دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری دعائیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ ایک دعا
ادھر اکثر لکھی ہوئی تھی، ہائی لائٹ بھی ہوئی تھی کہ آپ کسی جگہ پہ ایسی جاتے ہیں جگہ آگے والا کوئی حاکم جابر ٹائپ آدمی ہے. اکثر ہوتا ہے نا ہمارے بیچ میں سے انسان ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت ایسی ہے کہ جو سخت مزاجی ہے. تو یا سبو ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، 4 لفظ اللہ کے نام ہے. جو اللہ کے ناموں کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے اندر اسم اعظم بھی ہوتے ہیں. یا سبو ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، آپ اس کا دل میں ورد کیجئے. اگر اس حاکم جابر کے سامنے بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ نرم فرما دیتے ہیں. کیونکہ یہ دعائیں کس لیے ہم پڑھ رہے ہیں؟ آسانیوں کے لیے. کہ اگر ہم کسی وقت زندگی کے کسی موڑ پہ کسی مشکل میں آ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم پھر بے روی کا شکار ہوں. کچھ لوگ جب مشکل میں آتے ہیں تو وہ مزید خود کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. کوئی شراب نوشی کرتے ہیں، کوئی اور ایسے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں کی زندگی ان کی مزید ابتر ہوتی ہے، نشوں پہ لگ جاتے ہیں اور اپنے لیے وبال کھڑا کر لیتے ہیں. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ، ایسا وقت جس وقت آپ مشکل میں آ جائیں تو آپ مزید اللہ کی طرف رجوع کریں اور دعائیں پڑھیں. میں نے آج دعائیں لکھ لی تھی، میں نے کہا میں بھول جاتا ہوں اکثر، پھر کوئی نہ کوئی چیز بیچ میں رہ جاتی ہے، میں سوچ کے آتا ہوں. تہجد کے وقت کی نماز. تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کی مؤذن اذان نہیں دیتا. ویسے کچھ لوگ تہجد کی اذان دیتے بھی ہیں، اس میں اور فجر کی اذان میں فرق ہوتا ہے. تو تہجد کی نماز کے بعد کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ پڑھیں اور اللہ آپ کے سارے مشکل کام آسان کر دیں گے. بہت ساری دعاؤں کے بہت سے وقت ہوتے ہیں پڑھنے کے اور مانگنے کے. تہجد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت اللہ اپنے بندوں کو اٹھاتے ہیں. اٹھو. یہ قرضے کی معافی کی بھی دعا ہے. اگر بہت سارے ہمارے میں ایسے لوگ ہیں نا کہ جن پہ قرضے ہیوی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی یہ دعا پڑھیں. اللہ جو پہاڑوں کے پہاڑ قرضے کے بھی ہوں تو اس دعا کی برکت سے اس کو معاف فرما دیں گے. تو یہ دعائیں میرے پاس بھی یہاں لکھی پڑی، اگر کبھی کسی کو ضرورت ہو نا تو اس سے وہ فوٹو بھی لے سکتے ہیں. تو یاد کر لیا کہ عربی میں نہ ہو تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، اس میں بھی یاد کر سکتے ہیں. سواری کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. ہم سب سواری استعمال کرتے ہیں، وہ کسی بھی موٹر سائیکل کی سواری ہو، وہ گاڑی کی سواری ہو، کسی بھی چیز کی سواری ہو، تو وہ اس سے سوار ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں گے تو وہ اللہ اس سواری کے اوپر ہمیں غالب کر دیتے ہیں. کوئی بھی چیز قبضے میں جب آتی ہے تو پھر آپ اس کو اپنے لحاظ سے چلاتے ہیں. جس طرح ہمارے قلوب کا قبضہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ پھر جو چاہتا ہے وہی ہم کرتے ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے. گھر سے نکلنے کی دعا. گھر سے نکلنے کی دعا کی بڑی اہمیت ہے. عام بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے چیلوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے رستے میں. جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو ہر روز صبح سے شام تک ڈیوٹی ہوتی ہے اور ان کی سخت جواب طلبی بھی ہوتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر روز رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے. ہم یہاں بہترین کام کرتے ہیں نا، رپورٹنگ کرتے ہوئے ہماری جان نکلتی ہے. یار کام تو کر لیا، یہ کیوں پوچھ رہا ہے یار، پوچھے ہی جا رہا ہے. ہر وقت ایک ہی بات پوچھتا رہتا ہے. شیطان اپنے چیلوں سے بہت زیادہ پوچھتا ہے اور روزانہ پوچھتا ہے. جب وہ انسان کو ورگلانے کی ڈیوٹی پہ چھوٹے شیطان کو لگاتا ہے تو شام کو وہ اس کو رپورٹ جب سبمٹ کرتا ہے تو اگر کسی انسان نے یہ دعا پڑھی ہوئی ہو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہاں تک دعا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کے اوپر خول ڈال دیتے ہیں اپنی حفاظت کا. اس کو جگہ جگہ پہ وار کرتا ہے، لیکن وہ جو خول اس کے اوپر چڑھا ہوتا ہے وہ خول اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو وہ چھوٹا شیطان جب بڑے شیطان کے پاس شام کو رپورٹنگ کرنے جاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے ہاں بھی آج کیا کیا؟ کہتا نہیں آج کچھ نہیں ہوا. آج اس نے گھر سے نکلتے ہی ہوئے یہ دعا پڑھ لی تھی تو آج میں کچھ بھی اس کا نہیں بگاڑ سکا. اچھا، ایک دعا قرآن پاک کی آیت کی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ آپ شام کو پڑھیں تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے، اور اگر صبح پڑھ لیں تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں.
دیکھیے 70,000 فرشتہ ایک بھی معصوم ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرے تو ہماری قبولیت ہو سکتی ہے۔ وہ ہم اکثر جمعے کو دعا میں جہاں دعا کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی سورہ کی آخری جو آیات ہیں وہی ہیں اس میں هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان سی ہے، 2 لائنوں کی دعا ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو شام تک اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے اس کے اوپر دعائیں کریں گے معافی کی، مغفرت کی، اگر صبح شام وائس ورثہ۔ تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، یاد کر لینا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تھوڑا وقت تو لگانا پڑتا ہے نا، جس چیز کے اوپر جان مال اور وقت لگتا ہے بنتی تو وہی ہے نا۔ پھر اگر ہم کہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہ کریں، ہم PUBG کھیلتے رہے اور دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ کو دعائیں یاد کرنی ہے تو پھر تھوڑا سا وقت اس کو بھی دینا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے آپ نے اور اپنی باتیں منوانی ہیں۔ اچھا، بہت سارے مخلوقات ہمارے علاوہ بھی اس دنیا میں رہتی ہیں، جیسے جن بھوت وغیرہ، تو یہ بھی لوگوں کو اکثر مسئلہ ہوتا ہے اور یہ صحیح ہے، مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جن بھوت کوئی چیز نہیں ہے، ہوتے ہیں بھائی، ہوتے ہیں۔ اللہ کی مخلوقات بہت ساری ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو آخری 3 کل قرآن پاک کے جو ہیں وہ بہترین ہیں اس پہ دم کرنے کے لیے، یا آخری ایک سورت سورہ ناس یاد کر لیں، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ بہترین ہے کہ 3 بار پڑھ کے پھونک لیں، نہیں تو کم از کم 1 بار ضرور پڑھ لیں، تو اس دن جن بھوت سایہ ان کے اثرات ہم پہ نہیں ہوتے۔ اچھا، ایک دعا ہم یہاں موسٹلی روزانہ دوسرے تیسرے دن پڑھ رہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم کرتے، صحابہ اکرام بھی دم کرتے، لیکن وہ آج والے دم کرنے والوں کی طرح لالچ والے تو تھے نہیں نا۔ تو وہ ہم پڑھتے ہیں جو انا للہ و انا الیہ راجعون، حسبی اللہ و نعم الوکیل، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، یا حافظ و یا حفیظ و یا لطیف لمن یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اس دعا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی کہ اس دن اگر آسمان سے پتھر بھی برسیں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، جس دن آپ یہ دعا پڑھ کے خود پہ پھونکیں گے۔ دیکھیں آج ہم نے جتنی دعاؤں کا ذکر کیا، ہر ایک دعا ایک پورے دن کے بیان والی ہے، اتنی جامع ہے اور اتنی مفید ہے ہماری زندگی کے لیے کہ اگر ہم اس کو یاد کریں تو کتنے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو ضرورت کس امر کی ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کے ان کو یاد کریں اور پھر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ یاد کی اور بلا دی، یاد کی اور پڑھی نہیں، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری روٹین کو توڑتا ہے۔ جو نیک اعمال کی روٹین ہوتی ہے اس کو شیطان توڑتا ہے کہ کس طرح سے یہ عمل کرنے والا نہ بن جائے، اور عمل کے بغیر یاد رکھیے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کئی دفعہ علم بہت رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کر پاتا، تو اس علم کا بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر بہترین فائدہ اس کو یہ ہے کہ علم چاہے تھوڑا حاصل کرے لیکن عمل اس کے اوپر زیادہ کرے، تب اس کو اس کا فائدہ ہے۔ ہاں، پھر اس علم پہ بھی فخر نہ کرے زیادہ۔ کئی لوگ اس کے اوپر بھی تکبر میں آ جاتے ہیں کہ میرے پاس بڑا علم ہے، میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اس کا تکبر میں بھی نہ جائے۔ اچھا، ایک آسان سا دم ہم اکثر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو جب کسی مشکل میں ہوں، سورہ فاتحہ کا الحمد شریف جس کو ہم کہتے ہیں، 3 بار پڑھیے اور خود کو دم کر لیجئے، تو اس میں بھی بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو بڑے بڑے مسائل بھی حل کر سکتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے اس میں صرف ضرورت یقین محکم کی ہے۔ سب کو آتا ہے الحمد شریف، پڑھیے اور اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی ضرور پڑھیے، کوشش کیجئے کہ باوضو ہو کے سوئیے، تہجد کی نیت کر کے سوئیے۔ آپ مغرب کی سمت ہاتھ رکھ کے اپنی باڈی کو اس طرح ٹوسٹ کیجئے
کہ آپ کا ہاتھ جو ہے یا آپ کے کان کے نیچے ہو، ایک بار ایسا ضرور کریں، اور آپ کی نیچے والی ٹانگ سٹریٹ ہو، اوپر والی بینڈ ہو اس کے اوپر، اور یہ والا آپ کا ہاتھ آپ کی اوپر والی ٹانگ کے اوپر ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ تھا۔ تو ایک بار نیت کر کے ایسے سوئیے، پھر آپ انسان کروٹیں ہزار بدلتا ہے، بدلتے رہیے، اور کم از کم سورہ آیت الکرسی ضرور پڑھیے۔ رات کو بہت ساروں کو بدخوابی کی عادت ہوتی ہے، اس سے بھی نجات ملے گی، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں فزیکل، خواتین و حضرات سب کو ہو سکتے ہیں، اس کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حفاظت ہوگی۔ اس کی ایک لمبی بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے، وہ پھر کسی وقت ملا تو ضرور سنائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ اچھا، رات کو سو گئے، صبح اٹھنا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کیسے کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے دونوں انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں کے اوپر یوں ملا کرتے، اور پھر فرمایا کہ کلمہ پڑھیے اس وقت سب سے پہلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ ایک بشارت دی کہ جو صبح اٹھتے ہوئے کلمہ پڑھے گا اس کو موت سے پہلے کلمہ یاد آ جائے گا۔ اور اس میں نے ایک بندے کو آئی وٹنس ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے، میں نے خود اس کو، میں بھی اس جگہ پہ تھا جہاں پہ اس کے ساتھ پرابلم آئی، موت نہیں اس کی ہوئی، موت ہونے والی تھی، کسی نے گن اس کے اوپر تانی میرے سامنے، میں بھی ان 4 لوگوں میں شامل تھا جن کے اوپر گن تانی گئی، تو کلمہ صرف اسی کو یاد آیا تھا، مجھے نہیں آیا تھا۔ اللہ مجھے بھی وہ کلمہ یاد کرائے، آپ سب کو بھی کرائے۔ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اور پریکٹس کیا تھی کہ صبح جب اٹھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اٹھیں اور کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں۔ اب بات ہماری کافی لمبی ہو گئی ہے، تو آج ہم بات کو یہیں منقطع کرتے ہیں۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم بات اس کے اوپر کریں گے کہ یہ دوائیں کم و بیش مجھے جتنی آتی تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی، آگے بھی یاد میں بھی کرتا رہوں گا، آپ بھی کرتے رہیے، لیکن ان دواؤں سے بہترین فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمارا اللہ پہ بلیو سٹرونگ ہو۔ دواؤں پہ بلیو بھی تب آتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی نے وفا کی تو ہم اس بات کے اوپر بات کریں گے کہ ہمیں بلیو سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں نجات ملتی ہے، اور قرض کیسے آتی ہے، اور اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ کرنے سے وہ چیزیں ہم سے پھسل کیسے جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہمیں جو کچھ کہا، جو سنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔